اس وقت میں اور اماں بڑی بے دلی سے اس گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ گھر ہم نے چند دن پہلے ہی کرائے پر لیا تھا اور 2-3 دنوں میں ہی اپنا سارا سامان سمیٹ کر یہاں پر آ گئے تھے۔ حالانکہ مجھے اپنا وہ گھر بہت عزیز تھا اور وہاں سے نکلتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن پھر بھی ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا اور یہاں پر اس نئے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک بڑے سارے درخت نے میرا استقبال کیا تھا۔ آنگن میں لگے ہوئے اس درخت کو دیکھ کر ایک دم سے میری طبیعت فریش ہو گئی تھی اور میں خوشی میں جھومتے ہوئے اس درخت کے نیچے آ گئی۔ تبھی میں اماں سے مخاطب ہوئی، اماں دیکھو کتنا بڑا درخت لگا ہوا ہے اور یہ کتنا پھیلا ہوا ہے۔ جبکہ میری خوشی سے گنگناتی ہوئی آواز کو سن کر اماں مسکرا دی تھی اور کہنے لگی، ارے عائشہ، شکر ہے کہ تمہیں یہ درخت پسند آ گیا، ورنہ مجھے تو یہی ٹینشن تھی کہ تمہارا اس گھر میں دل کیسے لگے گا۔ اماں نے آہستہ سے کہا اور سامان اندر رکھنے لگی۔ میں نے ابھی تک اندر جا کر اس گھر کا مکمل جائزہ نہیں لیا تھا۔ اس گھر میں میری دلچسپی اس درخت تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اماں کمروں کو کھول کر سامان ان میں رکھ رہی تھی اور گاہے بگاہے مجھے بھی دیکھ لیتی، میں جو اتنی خوشی سے اس درخت کے نیچے کھڑی جھوم رہی تھی۔ تبھی اماں کہنے لگی، ارے عائشہ بس کرو، اب عصر کا وقت ہو چکا ہے، زیادہ دیر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے نہیں ہوتے، آؤ میری مدد کرواؤ اور یہ سامان اندر رکھواؤ۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے مجھے آواز دی تو میں فوراً اماں کی طرف لپکی اور ان کی مدد کرواتے ہوئے سامان اندر رکھتے ہوئے اسے سیٹ کرتے کرتے کب عشاء ہو گئی ہمیں خبر ہی نہ ہوئی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں تھک کر چور ہو چکی تھیں۔ یہ چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا جس کا ایک کھلا آنگن تھا جس میں ایک پرانا درخت تھا۔ اس درخت کو لگے ہوئے کافی سال ہو چکے تھے۔ چھوٹا سا باورچی خانہ اور غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کی ضرورت کے لیے یہ گھر کافی تھا۔ میں بے حد مطمئن ہو چکی تھی اور اپنے آنگن میں آ کر خوش تھی۔ ابھی ہم دونوں چونکہ تھک چکے تھے اس لیے کھانا بنانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی، میں ایسا کرتی ہوں بازار سے کچھ لے آتی ہوں، اس طرح یہاں قریبی بازار کا پتہ بھی چل جائے گا اور وقتاً فوقتاً جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم وہاں سے لے آیا کریں گے۔ اماں یہ کہہ کر اپنی چادر اٹھا کر نکلنے لگی، جبکہ میں نے انہیں کہا، اماں ابھی تو نئے گھر میں ہمارا پہلا دن ہے، اس طرح تو مجھے یہاں پر ڈر لگے گا، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ جبکہ اماں نے چند لمحے سوچا اور کہنے لگی، اچھا ایسا کرو تم بھی ساتھ ہی آ جاؤ، واقعی اکیلے گھر میں گھبرا جاؤ گی۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے اپنے ساتھ لیا اور ہم گھر پہ تالا ڈال کر بازار سے کھانے کا سامان لینے چلے گئے۔ اماں نے بازار سے بنا بنایا کھانا لیا اور ہم گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ شکر ہے بازار قریب ہی تھا اور ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، کیونکہ ہم دونوں تھک چکے تھے، اسی لیے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنے اپنے بستر لگا کر ان پر لیٹ گئے۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو پچھلے چند دنوں میں ہماری زندگیوں میں رونما ہو چکا تھا اور جس نے ہماری زندگیوں کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں وہ سب کچھ سوچتے ہوئے بے آواز آنسو بہانے لگی، کیونکہ جانتی تھی اماں نے ذرا سی میری سسکی کو پا لیا تو بے چین ہو جائیں گی اور ساری رات وہ پریشانی سے گزاریں گی، اور میں انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے آہستہ سے کروٹ بدل لی اور اپنے آنسوؤں کو تکیے میں جذب ہونے دیا۔ لیکن اچانک ہی باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میرا دل خوف کے مارے رک سا گیا۔ میرا نام عائشہ ہے اور میری عمر اس وقت 17 برس ہے۔ میں نے ابھی حال ہی میں میٹرک کے پیپرز دیے ہیں اور اب کالج میں داخلہ لینے کے لیے تگ و دو کر رہی تھی۔ میرے والدین کی میں اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ابا ایک سرکاری محکمے میں نوکری کرتے تھے۔ حالانکہ ابا سرکاری ملازم تھے، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں ابا کی لائی ہوئی حق حلال اور محنت کی کمائی ہی آتی تھی۔ ابا نے کبھی اوپر کی کمائی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس طرف دھیان کرتے تھے۔ ان کا ایمان حق حلال کے رزق پر تھا اور وہ ہمیشہ اسی کو ترجیح دیتے تھے۔ ابا کی یہ سوچ ہم دونوں ماں بیٹی کے اندر بھی تھی۔ ہم اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلاتے تھے، اپنے پاؤں کو چادر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ ابا کی لائی ہوئی کمائی اتنی ہوتی تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹی سکون سے گزارا کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد اماں نے بھی نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اماں کی تنخواہ بھی مناسب تھی اور یوں ہماری گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ اماں تو 2 بجے تک آ جاتی تھی، لیکن ابا شام کو ہی آتے تھے اور تھکے ہارے جب وہ گھر آتے
تو اس کے بعد کھانا کھا کر ہم دونوں کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ کرتے اور پھر سو جاتے۔ ہمارے گھر میں 2 پورشن تھے، جس میں ایک پورشن میں ہم آباد تھے جبکہ دوسرے پورشن میں میرے چچا رہتے تھے۔ باہر سے تو یہ گھر ایک ہی لگتا تھا، لیکن اندر سے دیوار اٹھا دی گئی تھی۔ یہ دیوار ابا نے ہی کھڑی کی تھی کیونکہ چچا کے بیٹے تھے اور وہ جوان ہو رہے تھے۔ میرے ابا نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح چچا کے لڑکوں کی کوئی بھی نظر مجھ پر پڑے، اور ویسے بھی چچی کا رویہ ہمیشہ سے ہی ہمارے ساتھ کچھ عجیب سا رہا تھا۔ اس لیے ابا اختلافات کی وجہ کو ختم کرتے ہوئے گھر میں دیوار بنا گئے، اور یوں ہم لوگ پرسکون انداز میں اپنے پورشن میں رہنے لگے تھے۔ چچا کے پورشن سے اکثر لڑائی جھگڑے کی آواز آتی، ان کے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہتی، لیکن شکر ہے ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم ایک پرسکون ماحول میں ایک صحت مند زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن خوشیوں کا یہ وقت بہت مختصر تھا، اور جلد ہی حالات کی ستم ظریفی نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ابا جو اپنی نوکری احسن طریقے سے نبھا رہے تھے، نہ جانے ایک دم ان کی طبیعت کو کیا ہوا کہ دفتر میں کام کرنے کے دوران ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ وہاں پر موجود لوگ انہیں فوراً ہسپتال لے کر گئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ابا اپنے خالی کے حقیقی کے پاس چلے گئے تھے۔ گھر پر جب یہ خبر ملی تو میں اور اماں ایک دکھ بھری کیفیت میں گھرے رہ گئے تھے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ابا اب ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میری اور اماں کی چیخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھی۔ ابا کا لاشا جب گھر آیا تو ہم دونوں ماں بیٹی اس سے لپٹ کر اتنی شدت سے روئیں کہ ہر ایک کی آنکھ اشک بار ہو گئی۔ تب ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ ابا ہمارے لیے کیا تھے اور آج ہم سے کیا چھن چکا ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں عدت میں آ چکی تھی اور آج کل انہوں نے اسکول سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ ابا کے بقایا جات ہمیں ان کے دفتر سے مل چکے تھے۔ چونکہ ابا کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں ابھی کچھ سال رہتے تھے، اسی لیے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی سہولتیں تو ہمیں نہیں ملی، لیکن دفتر کی طرف سے کچھ واجبات ادا کیے گئے تھے جو اماں نے بینک میں جمع کروا دیے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ میرے کام آئیں گے۔ میری پڑھائی اور شادی کے لیے اس رقم کو مخصوص کروا دیا گیا۔ ہمارے پاس رہنے کو اپنا ٹھکانہ تھا، اسی وجہ سے اماں کو رہائش کی طرف سے تھوڑی بے فکری تھی، لیکن اماں نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو حالات اور کشیدہ ہو جائیں گے، ابھی تو اور وقت کی ستم ظریفیاں باقی ہوں گی اور ہمیں ہمارے اپنے ہی نگلنے کو تیار ہوں گے۔ ایک دن اسی طرح شام کے وقت میں اور اماں اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر سے وہ خوشیوں بھرا وقت رخصت ہو چکا تھا، اور اب ایک غم کی کیفیت ہر وقت طاری رہتی تھی جس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہم دونوں موجود بھی ہوتے تو بات کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی ہم دونوں ماں بیٹیاں اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ اندرونی دروازے کی دستک تھی، اسی لیے مجھے اندازہ ہو گیا کہ چچا کی طرف سے کوئی آیا ہے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے پر آ کر جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی چچا اور چچی کھڑے تھے۔ میں نے ایک طرف ہو کر انہیں سلام کیا اور اندر آنے کا کہا۔ وہ دونوں اندر آ گئے اور سیدھے اماں کے کمرے میں چلے گئے۔ میں باورچی خانے میں آ گئی، سوچا ان کے لیے کچھ پینے کے لیے بنا لیتی ہوں۔ دیکھا تو شربت ختم تھا، اسی لیے میں نے چائے بنانے کا سوچا اور چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ لیکن تبھی مجھے اماں کی ایک تیز آواز سنائی دی۔ وہ چچا سے کہہ رہی تھی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیسا حق؟ کون سا حق؟ یہ گھر ہمارا ہے اور یہاں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اماں کی آواز سن کر میرے ہاتھ کپ کپا گئے تھے۔ تبھی میں ایک دم اٹھی اور فوراً کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ ناسمجھی سے میں ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ چچا اماں سے کہنے لگے، ارے بھابھی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ گھر وراثتی گھر ہے، بھائی صاحب کے نام تو نہیں تھا۔ اب بھائی صاحب یہاں پر رہے نہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وراثتی انتقال سے پہلے ہی موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، اس لیے اب اس گھر پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا، قانونی اور شرعی طور پر میں اس کا وارث ہوں۔ چچا نے اماں کے سر پر ایک اور بم پھوڑ دیا، جبکہ اماں تو تڑپ ہی اٹھی اور کہنے لگی، کیسے آپ اس گھر کے وارث ہو سکتے ہیں؟ میں ان کی بیوہ ہوں اور وہ ان کی جوان بچی ہے، ہم کس طرح یہ گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن چچا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے، اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے، اب چونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا،
اور میں آپ کو صرف 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، تب تک آپ یہ پورشن خالی کر دیں، مجھے اس کو سیٹ کروا کے بعد میں اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ چچا نے یہ کہہ کر اماں کی طرف نگاہ کی اور ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ اماں تو جیسے تڑپ ہی اٹھی اور رونے لگی، کہنے لگی تمہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اپنے بھائی صاحب کی زندگی میں کیسے ان کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، اب ان کے جاتے ہی تم نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں اور خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہو، آج ان کی بیوہ اور یتیم بچی کو گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہو۔ ارے تمہارے اندر ذرا بھی انسانیت بچی ہے؟ لیکن چچا نے ان کی ایک نہیں سنی اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ 8 دن تک گھر خالی کر دیں ورنہ پھر آپ کو دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گا۔ چچا کی صفاکی ان کے لہجے سے عیاں تھی اور جس نے مجھے پوری جان سے کپ کپا کر رکھ دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ چچا اب اپنے کہے سے نہیں ہٹیں گے اور ہم سے یہ گھر خالی کروا کر ہی رہیں گے۔ اماں بری طرح رو رہی تھی۔ میں بھول چکی تھی کہ میں نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا تھا۔ میں تیزی سے اماں کی طرف بڑھی اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ اماں، اب کیا ہوگا؟ کیا اب ہمیں یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا؟ ابا تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اب ہم یہ گھر چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ میں نے روتے ہوئے جب اماں سے یہ کہا تو اماں شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، نہیں میری بچی، تو حوصلہ رکھ، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ تمہارے چچا کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بن گئی ہے اور اسے اپنے فائدے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تمہاری ماں ابھی زندہ ہے، میں کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لوں گی۔ اماں نے جیسے مجھ سے زیادہ خود کو تسلی دی، لیکن وہ رات ہم دونوں ماں بیٹی کے اوپر بہت زیادہ بھاری گزری تھی اور آنے والے وقت کا خوف ہمارے چہرے اور آنکھوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ اماں نے ارد گرد خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ مشاورت کی اور انہیں اس معاملے میں ایک کفیل کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا، لیکن چچا کی بدتمیزی اور ان کی زبان درازی کی وجہ سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا اور کسی نے بھی اماں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ الٹا چچا سے گھبرا گئے اور سب نے یہی کہا کہ جو وہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کر لو، کیونکہ تمہاری جوان بچی ہے اور تم اپنی بچی پر کیا گیا ظلم برداشت نہیں کر سکو گی، اسی لیے اپنے دیور کی بات مان لو اور اس گھر سے چلی جاؤ۔ اماں بے حد حیران تھی، وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اور یوں چچا کی دھمکی کے 7ویں روز وہ پھر سے ہمارے آنگن میں آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، بھاوج، آج آپ کے 7 دن پورے ہو چکے ہیں، اپنا سامان اٹھائیے اور یہاں سے جائیے۔ چچا کے لہجے کی رعونت اور تکبر برقرار تھا، جبکہ اماں ان سے کہنے لگیں، بھائی صاحب مجھے 15 دن کی مہلت دیں، ابھی تک میرے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا ہے، میں گھر ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی کوئی گھر ملا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اماں نے کمزور سے لہجے میں چچا سے کہا تو چچا کچھ لمحے سوچتے رہے اور پھر اماں سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں آپ کو 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، لیکن 10 دن سے 1 دن بھی زیادہ نہیں ہوگا، تب تک آپ اپنا ٹھکانہ کر لیں ورنہ پھر مجھے اچھی طرح اس گھر کو خالی کروانا آتا ہے۔ چچا یہ کہہ کر ایک سرد سی نگاہ ہم دونوں ماں بیٹیوں پر ڈالتے ہوئے واپس اپنے پورشن میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور تبھی وہ روتے ہوئے کہنے لگیں، نہ جانے تمہارے والد مجھے کون سی آزمائش میں ڈال گئے ہیں، نہ جانے ان کے جانے کے بعد کس طرح حالات ہمارے اوپر سخت کر دیے گئے ہیں۔ ابھی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ تمہارے چچا نے اپنے اندر کا جانور ظاہر کر دیا اور لالچ میں آ کر ہمارا جینا محال کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے چچا کا خون اتنا سفید نکلے گا کہ وہ ہم دونوں کو برداشت بھی نہیں کرے گا اور اس گھر سے نکال دے گا۔ قصہ مختصر، اماں نے اگلے 2-4 دنوں میں ایک مناسب سا گھر کرائے پر ڈھونڈ لیا۔ یہ گھر ہمارے اس گھر سے کچھ دور ہی تھا۔ اماں کو ویسے بھی ادھر سے قریب ہی گھر چاہیے تھا کیونکہ نوکری کا سوال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اماں نے 2-4 دنوں میں ہی وہاں پر شفٹنگ کر لی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سامان شفٹ کرتے رہے اور آج ہم خود یہاں پر آ چکے تھے۔ یہاں پر آنے کے بعد میرا دل تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس آنگن میں لگے ہوئے درخت نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کل ہی اماں سے کہہ کر اس پر جھولا ڈال لوں گی اور پھر مزے سے اس پر جھولا جھولوں گی۔ وہ رات ساری رات ہم دونوں سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھیں اور صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو اماں بستر سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئیں، وضو کر کے نماز ادا کی اور اپنی تسبیحات میں مشغول ہو گئیں۔
ابھی چونکہ اماں عدت میں تھیں اور اسکول سے چھٹیاں چل رہی تھیں، اسی لیے انہیں نوکری پر نہیں جانا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اماں فوراً چادر لے کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں، میں بازار سے جا کر کچھ راشن کا سامان لے آتی ہوں، تم تب تک کچن وغیرہ سیٹ کر لو، آج کھانا گھر پر ہی بنائیں گے۔ رات بازار کا کھانا کھا کر میری طبیعت کچھ خراب سی ہو گئی ہے۔ اماں نے یہ کہا اور تبھی بازار کے لیے نکلنے لگی۔ جب میں نے انہیں آواز دی اور کہا، اماں ایک موٹی سی رسی بھی لیتی آئیے گا۔ میری فرمائش سن کر اماں حیران رہ گئی اور کہنے لگیں، وہ کیا کرنی ہے؟ جبکہ میں نے انہیں درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اماں مجھے اس درخت پر جھولا ڈالنا ہے، میں جھولا جھولوں گی، بہت مزہ آئے گا۔ میں نے بچوں کی سی خوشی سے کہا تو اماں مسکرا دیں اور کہنے لگیں، ٹھیک ہے میں لے آؤں گی، اور دروازہ اچھی طرح بند کر لو۔ یہ کہہ کر اماں نے باہر کا راستہ لیا اور میں دروازہ بند کرتی ہوئی باورچی خانے کی طرف آ گئی۔ 2 گھنٹے تو مجھے کچن کا سامان سیٹ کرنے میں ہی لگ گئے تھے اور تب تک اماں بھی آ چکی تھی۔ اس وقت وہ بے حد تھکی ہوئی اور نڈھال لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی اور پھر ان کے ہاتھ سے سامان پکڑ کر ایک طرف رکھا۔ اماں نے اپنی چادر اتارتے ہوئے پسینہ خشک کیا اور پانی پینے لگی، جبکہ میں سامان کا جائزہ لیتے ہوئے رسی نکال کر اب درخت کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جبکہ اماں کہنے لگیں، ارے لڑکی کچھ تو صبر سے کام لو، جھولا بعد میں ڈال لینا، پہلے کھانے وغیرہ کا بندوبست کر لو۔ لیکن میں نے اماں سے کہا، اماں بس مجھے جھولا ڈال لینے دے، میں فوراً کھانا بنا لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ اماں کو تسلی دیتے ہوئے میں نے جلدی سے درخت کے ساتھ جھولا باندھ لیا اور اب جھولا جھولنے سے پہلے ہی باورچی خانے میں آ گئی۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اماں کو کھانا دیا اور خود کھانا کھانے سے پہلے ہی جھولے پر آ کر بیٹھ گئی، اور جھولا جھولتے ہوئے مجھے ایک دم سے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ میں آہستہ آہستہ جھولا جھول رہی تھی اور مجھے بے حد مزہ آ رہا تھا، جبکہ اماں کھانا کھا کر لیٹ چکی تھی اور وہ آرام کرنا چاہتی تھی کیونکہ صبح سے وہ بازار گئی ہوئی تھی اور اب کافی تھک چکی تھی۔ تبھی جھولا جھولتے ہوئے مجھے بھی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور میں کب سو گئی مجھے خبر نہیں ہوئی۔ جھولے کی رسی کے ساتھ میں نے اپنا سر ٹکایا ہوا تھا۔ کچھ دیر نیند میں رہنے کے بعد ایک دم مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ ایک دم میری آنکھ کھل گئی اور گھبرا کر میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، تاہم ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک دم ہڑبڑا گئی اور اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد کے گھروں کی چھتیں یوں تو اونچی تھیں، لیکن وہاں پر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی تسلی کر لینے کے بعد دوبارہ سے باورچی خانے کا رخ کیا، کیونکہ اب مجھے بھی بھوک شدت سے لگ رہی تھی اور جھولے کا مزہ تو میں جھول چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اماں کے ساتھ آ کر لیٹ گئی، لیکن اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بار بار یہ احساس میرے اندر سر اٹھا رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا اور کیوں مجھے نظر نہیں آیا؟ میں کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتی رہی، لیکن پھر اسے اپنا وہم خیال کر کے اپنا سر جھٹک دیا۔ شام کو بھی میں دوبارہ جب جھولے پر آ کر بیٹھی تو اماں نے ٹوک دیا اور کہنے لگیں، ارے بیٹا، کل بھی تمہیں کہا تھا کہ عصر کے بعد درخت کے نیچے نہیں جاتے۔ بے شک تم نے جھولا ڈال لیا ہے، لیکن اب جھولے کے شوق میں ہر وقت درخت کے نیچے مت بیٹھی رہنا، ابھی اٹھ جاؤ، صبح کے وقت جھولا جھولنا۔ اماں نے مجھے منع کر دیا تو میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ یقیناً وہ بڑی تھی اور بہتر جانتی تھی۔ تاہم میں نے ان سے پوچھا، اماں آخر مغرب کے بعد جھولے پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں درخت کے نیچے نہیں جاتے؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ جبکہ اماں کہنے لگیں، ارے بیٹا، تم تو جانتی ہو انسان کے علاوہ اللہ کی اور بھی کئی مخلوقات ہیں، اور وہ اسی طرح یہاں وہاں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اور درختوں کے بارے میں تو خاص طور پر مشہور ہے کہ یہاں پر جن ذات قیام کرتے ہیں اور پھر جوان لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو کھلے بالوں چھت پر جانے سے منع کیا جاتا ہے، مغرب کے بعد سر کھول کر باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، درختوں کے نیچے کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا، کیونکہ وہ جنات ان چیزوں پر ہی زیادہ قیام کرتے ہیں، اور جب کنواری لڑکی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو پھر ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو۔ ابھی مجھے اس درخت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، ہم یہاں پر نئے ہیں، اس لیے میں نہیں جانتی کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی تم اپنے طور پر احتیاط کرنا اور کوشش کرنا کہ دن کے وقت ہی جھولا جھول لیا کرنا،
شام کو یہاں پر اس درخت کے نیچے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے مجھے منع کر دیا تو میں سمجھ کر سر ہلا کر رہ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ غلطی تو میں پہلے ہی کر چکی ہوں اور اس درخت کا جن زیادہ مجھ پر عاشق ہو چکا ہے۔ اگلے دن بھی میں نے جھولا جھولتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی رو میں جھولا جھولنے لگی۔ تب کچھ دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے پیچھے سے کوئی جھولا دے رہا ہو۔ میں سمجھی اماں ہوں گی تو میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں اور تیزی سے جھولا دیں، تو اماں نے اور تیزی سے جھولا دیا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ جھولا جھولتے ہوئے، ہوا سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے میں بہت خوش تھی اور اماں مجھے تیز تیز جھولا دے رہی تھی۔ تبھی میں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ایک دم سے باورچی خانے سے اماں نکلی اور کہنے لگیں، ارے عائشہ بیٹا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اتنی تیزی سے جھولا جھولتے ہیں، اگر رسی ٹوٹ گئی تو کتنی بری چوٹ آئے گی۔ اماں نے جب مجھے یہ کہا تو میں ایک دم جھولا روک کر کھڑی ہو گئی اور حیرت سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں، آپ یہاں پر ہیں؟ تو اماں میری حیرت کو سمجھے بغیر کہنے لگی، ہاں، تمہارے سامنے ہی تو کچن میں کھانا بنانے گئی تھی، اب کیا ہوا؟ ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جبکہ میں نے بے ساختہ خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر مجھے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا دکھائی دیا جو میری ہی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک داڑھی سجی ہوئی تھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور جھولا چھوڑ کر ایک دم اماں کے پاس چلی آئی۔ اماں، مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے جھولا دیا ہے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس طرف دیکھا تو اماں کہنے لگی، ارے پگلی، یہاں پر میرے اور تیرے علاوہ اور کون ہے؟ تجھے ویسے ہی وہم ہوا ہوگا۔ چلو اب اندر آ جاؤ، دھوپ بہت تیز ہے، اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہو گئی، لیکن داخل ہونے سے پہلے جیسے ہی میں نے دوبارہ پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ابھی بھی وہ نوجوان وہیں پر کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ مجھے اماں کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جو انہوں نے مجھے کہی تھیں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ باتیں سچی ہو گئی ہیں۔ تاہم میں نے اماں کو اس نوجوان کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ اگر میں انہیں بتا دیتی تو وہ مجھ سے زیادہ خوفزدہ ہو جاتی اور کہیں پریشانی کے عالم میں اپنی طبیعت ہی خراب نہ کر لیتی۔ لیکن میرا تو خوف اور پریشانی سے برا حال تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں، کس طرح اس ساری صورتحال سے نکلوں۔ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور ہمارے آنگن میں کیا کر رہا تھا، جبکہ وہ اماں کو دکھائی بھی نہیں دیا، وہ صرف مجھے نظر آ رہا تھا۔ آخر وہ سب کیا تھا؟ کہیں وہ نوجوان میرا وہم تو نہیں تھا؟ میں اپنے آپ میں الجھ کر سوال جواب کر رہی تھی، لیکن نہیں، وہ میرا وہم نہیں تھا، کیونکہ وہ جس طرح مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا وہ سب ایک حقیقت تھا۔ اس گھر میں آئے ہوئے چونکہ ہمیں ایک ہفتہ ہونے والا تھا اور ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس نوجوان کا یوں اچانک میرے سامنے آ جانا مجھے ڈرا گیا تھا۔ اسی لیے اگلے دن میں جھولے پر نہیں بیٹھی۔ اماں نے کہا بھی، کیا ہوا عائشہ بیٹا، جھولے کا شوق پورا ہو گیا؟ اماں کی شرارت سے کہنے پر میں نے انہیں دیکھا اور کہا، ہاں اماں، کل میں ڈر گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح میں تیزی سے جھولا جھول رہی تھی، اگر کچھ دیر اور اسی طرح جھولتی تو شاید گر جاتی، بس اسی لیے آج جھولے پر نہیں بیٹھی۔ میں نے اماں سے کہا تو مسکرا دی اور کہنے لگیں، ارے آہستہ آہستہ جھولا جھولتی رہو، تیزی سے جھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں نے پھر بھی مجھے نصیحت کی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور یہی کہا کہ اب میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تاہم میں پھر بھی خوفزدہ نظروں سے جھولے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس درخت کی طرف دیکھتے ہوئے بھی مجھے ایک عجیب سی پراسراریت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ درخت اپنے آپ میں کافی قدیم تھا اور اس کی جڑوں اور تنے سے لگ ہی رہا تھا کہ وہ کافی بوڑھا ہو چکا ہے۔ تبھی تو مجھے اب اس سے خوف آنے لگا تھا، اور ایک دم سے میں نے اماں سے کہا، اماں میں یہ جھولا اتار دیتی ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے اس طرح کہنے پر اماں نے تشویش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگیں، عائشہ، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن میں نے اماں کو منع کر دیا اور جھولا اتار کر وہ رسی ایک طرف رکھ دی، اور میں اپنے آپ میں کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ میرے اندر کا خوف بھی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اگلے دن جب میں صبح سو کر اٹھی تو جھولا اسی طرح درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا جیسے میں نے باندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بے حد ڈر گئی تھی اور اماں سے پوچھا، اماں یہ جھولا آپ نے باندھا ہے؟ لیکن اماں کہنے لگیں، ارے نہیں، میں نے تو نہیں باندھا،
یہ کس نے باندھ دیا؟ اماں نے بھی میری حیرت کے جواب میں جب اس جھولے کو دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں اور میں نے بے ساختہ اماں سے کہا، اماں مجھے آپ کو کچھ کہنا ہے۔ اور پھر میں نے اماں کو اس نوجوان کے بارے میں بتا دیا جس کے بارے میں اماں سے چھپا رہی تھی۔ اسے جان کر اماں بھی بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی اور کہنے لگیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ اس درخت کا جن زادہ ہے اور تمہارے جھولا ڈالنے سے اب وہ تم پر عاشق ہو گیا ہے، تبھی اس لیے دوبارہ جھولا ڈال دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اماں نے پریشانی کے عالم میں میری طرف دیکھا، جبکہ میں خود بھی بے حد ڈر چکی تھی اور اب پریشان تھی۔ لیکن پھر اماں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم اس درخت کے نیچے مت جانا۔ اماں نے مجھے اس درخت کے نیچے جانے سے منع کر دیا۔ میں تو خود بھی اس کے نیچے نہ جاتی، کیونکہ اس دن سے تو میں خود ڈر گئی تھی۔ میں دوبارہ جھولے پر نہیں بیٹھی، لیکن ابھی اس بات کو 2 دن ہی ہوئے تھے جب ایک دن شام کے وقت میں صحن میں ایک طرف لگے ہوئے نل کی طرف جا کر وضو کرنے لگی تھی۔ تبھی اچانک مجھے وہاں پر وہی نوجوان دکھائی دیا جس نے مجھے جھولا دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم جھولے پر کیوں نہیں بیٹھتی؟ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ جب تم ہوا سے اٹکھیلیاں کرتی اور مسکراتی اور خوف سے اپنی آنکھیں بند کرتی تو میں تمہاری طرف دیکھتا رہ جاتا تھا۔ آخر تم کیوں نہیں جھولا جھول رہی؟ اس نے جب مجھے اس طرح کہا تو میں ایک دم ڈر گئی اور گھبرا کر اسے کہا، میں اب کبھی اس پر نہیں بیٹھوں گی۔ میری ماں صحیح کہتی تھی، واقعی اس درخت کے اوپر جنات کا قبضہ ہے اور تم بھی وہی ہو۔ میرے راستے میں مت آؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، ارے تم مجھ سے ڈرو مت، میں ان جنات جیسا نہیں ہوں جو نوجوان لڑکیوں کے اوپر عاشق ہو کر انہیں پریشان کرتے ہیں۔ مجھے تم اچھی لگی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے لیے دوبارہ جھولا ڈال دیا، لیکن اگر تمہیں پسند نہیں تو میں اتار دوں گا۔ اس شخص کے کہنے پر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کافی اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جبکہ چہرے پر ایک نرمی سی تھی۔ تبھی میں نے دل کی گہرائیوں سے اسے مخاطب کیا، تم واقعی جنات جیسے تو نہیں لگتے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام عبداللہ ہے۔ میں یہاں اس درخت کے سائے تلے بہت برسوں سے رہ رہا ہوں۔ مجھے ہمیشہ سے یہ جگہ پسند ہے اور اسی درخت کے آس پاس میرا قیام رہا ہے۔ یہاں رہتے رہتے مجھے یہ جگہ اپنے گھر جیسی لگنے لگی ہے۔ پھر اس نے ایک پل کو رک کر میری طرف دیکھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو اور بولا، جب میں نے تمہیں پہلی بار اس گھر میں دیکھا تو تم مجھے بہت خاص محسوس ہوئیں۔ تمہاری معصومیت، تمہاری آنکھوں میں چھپی گہرائی نے مجھے بے اختیار تمہاری طرف کھینچ لیا تھا۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار میرے دل میں تمہارے لیے کچھ مختلف سا احساس پیدا ہوا۔ ایک جنزادے کے لیے یہ سوچنا بھی شاید عجیب ہے، مگر شاید میں پہلی ہی نظر میں محبت کے جال میں الجھ گیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور دلی جذبات عیاں تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا اور تمہارا ملاپ ممکن نہیں۔ میں ایک جنزادہ ہوں اور تم آدم زادی ہو۔ ہماری دنیائیں اور اصول بالکل مختلف ہیں اور شاید یہی حقیقت ہے، مگر اگر کبھی میں تمہارے کسی کام آ سکوں، تمہاری زندگی میں کوئی آسانی لا سکوں تو یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی ہوگی۔ عبداللہ کی باتیں میرے دل میں ایک نرم سی جگہ بنا رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اس محبت کو تو نہیں مانتی عبداللہ، لیکن یہ جان کر خوشی ضرور ہوتی ہے کہ تم جنات ہو کر بھی ان سب سے مختلف ہو۔ تمہارے رویے میں ایک انسانیت کی جھلک ہے جو جنات میں کم ہی پائی جاتی ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور بولا، ہاں شاید ایسا ہی ہے، میری تربیت اور انداز ہی ایسے ہیں۔ میں جنات کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہماری روایات اور اصول دوسرے جنات سے الگ ہیں اور میری پرورش بھی اسی ڈھنگ سے ہوئی ہے کہ میں احترام اور مہربانی کو اہمیت دوں، اسی لیے میں تمہارے قریب آیا ہوں۔ پھر اس نے قدرے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ میں نے دیکھا ہے کہ تم اکثر اپنی ماں کے ساتھ اکیلی ہی ہوتی ہو، تم اس جگہ پر یوں تنہا کیوں رہ رہی ہو؟ اس کے سوال نے میرے دل کے بوجھ کو ہلکا سا کیا اور میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ طویل کہانی ہے۔ میری ماں اور میں یہاں تنہائی میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ مجبوریوں کے باعث۔ ہمارا کوئی نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دے یا ہماری مدد کرے۔ عبداللہ نے غور سے میری بات سنی اور کہا، جانتی ہو،
زندگی میں تنہائی کا احساس بڑا کٹھن ہوتا ہے، چاہے انسان ہو یا جن زادہ۔ جب دل میں کوئی دکھ، کوئی اداسی ہو اور اس کا مداوا نہ ہو تو انسان اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو مجھے بلانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو۔ اور پھر میں نے اکثر تمہیں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اس جن زادے نے جب مجھ سے پوچھا تو پھر میں اس سے کچھ بھی نہ چھپا پائی اور اسے چچا اور ان کی زیادتیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے جان کر وہ بے حد پریشان ہوا اور کہنے لگا، انسانوں میں نہ جانے یہ لالچ کب ختم ہوگا، کب وہ اپنے اندر سے اس لالچ کو ختم کر کے محبت بھری زندگی گزاریں گے۔ تمہارے والد کے مرنے کے بعد اصولاً تو تمہارے چچا کو تمہاری کفالت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے تم لوگوں کو گھر سے ہی نکال دیا، بہت ظلم کیا۔ اس جن زادے نے جب ایسا کہا تو میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے اور میں نے اسے کہا، بالکل تم سچ کہہ رہے ہو، چچا نے واقعی بہت پرائے پن کا ثبوت دیا۔ انہوں نے ہمارے والد کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا اور نہ ہی کبھی اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ اب سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ ابا نے اپنے بھائی کا کتنا ساتھ دیا تھا اور ان سے کتنی محبت کی تھی، لیکن چچا نے ایک لمحے کے لیے بھی اس محبت کو یاد نہیں کیا۔ میں نے اداسی سے کہا تو وہ کہنے لگا، ارے تم اداس مت ہو اچھی لڑکی، یقیناً ایک دن تمہارے چچا کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا اور وہ تم سے معافی مانگنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اس جنزادے کے لہجے میں یقین بول رہا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرے دل سے اس کا خوف بالکل ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک اجنبی ہونے کے باوجود کسی اپنے جیسا لگنے لگا تھا۔ شروع میں تو میں ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی اور مجھے دیکھ نہ لے کہ میں کسی انجان سے باتیں کر رہی ہوں، مگر جیسے جیسے وقت گزرا وہ خوف بدلتا گیا اور اس کی جگہ ایک انوکھا سا سکون دل میں آ گیا۔ وہ جب بھی میرے قریب آتا میں محسوس کرتی جیسے میرے ارد گرد کوئی گرم سی ہوا چل رہی ہے جو مجھے اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، جیسے میری حفاظت کر رہی ہو۔ اکثر جب میں شام کو آنگن میں اکیلی بیٹھتی وہ خاموشی سے آ کر میرے پاس بیٹھ جاتا۔ ہم بغیر کچھ کہے گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیتے، بس دل کی باتیں ہوتی تھیں جو زبان پر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں محسوس کرتی جیسے وہ میری خاموشیوں کو بھی سمجھتا ہے، میرے دل کی ہر چھوٹی بڑی بات جان لیتا ہے، اور جب کبھی میرا دل بوجھل ہوتا تو وہ مجھے جھولا دینے لگتا، ایسے جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں اپنی پریشانیوں کو بھول کر پھر سے وہی معصوم بچی بن جاؤں جو بے فکری سے جھولا جھولا کرتی ہے۔ ایک دن میں جھولے پر بیٹھی تھی اور آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنے خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔ مجھے لگا کہ میں اڑ رہی ہوں دور کسی نرگس کے میدان میں، اور تبھی اس نے ہلکے سے مجھے جھولے کے دھکے دیے۔ میں جیسے خوابوں سے باہر آئی۔ میں نے حیرت سے کہا، تمہیں کیسے معلوم کہ میں یہاں خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ خاموش مسکراتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھ گیا اور میں نے اس کے ہلکے ہلکے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر خود کو بہت خوش قسمت محسوس کیا کہ میرے پاس کوئی ایسا ہے جو میری ہر سوچ کو جان لیتا ہے۔ اماں کو میری باتیں سن کر تعجب ہوتا۔ وہ اکثر کہتی، عائشہ تجھے کسی سے باتیں کرتے دیکھتی ہوں۔ میں انہیں ہنستے ہوئے جواب دیتی، اماں آپ نے تو میری باتوں کا جواب دینا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے میں نے خود سے ہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ میری یہ بات سن کر اماں ہنستی اور مجھے پگلی کہہ کر کمرے میں چلی جاتی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ خود سے باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک انجانی ہستی کے ساتھ ہے جو میری ہر خوشی ہر غم میں میرے ساتھ ہے۔ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا، اماں کیا ہمیں زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے؟ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، ہاں بیٹا، انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک مشکل جگہ ہے، یہاں اکیلے جینا مشکل ہے۔ میں نے زیر لب مسکرا کر کہا، پھر تو میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس کسی کا ساتھ ہے۔ اماں کو میری بات سمجھ نہیں آئی اور میں بھی انہیں مزید کچھ نہیں کہہ پائی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور میرا اس جنزادے کے ساتھ رشتہ اور گہرا ہوتا گیا۔ جب کبھی دل اداس ہوتا وہ میرے ساتھ ہوتا، جب کبھی خوشی ہوتی تو وہ میرے لیے ہنس کر دکھاتا۔ میں اب اس سے اپنے دل کی ہر بات کہنے لگی تھی، اپنے ہر خواب، ہر خوف، ہر امید کو اس سے بانٹنے لگی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی میری ہر بات کو سن کر خوش ہوتا ہے۔ اسی کی طرف دیکھ کر میں مسکراتی تھی۔ اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اماں کی عدت ختم ہو چکی تھی اور وہ دوبارہ سے اپنی نوکری پر جانے لگی تھی، جبکہ دن کے وقت میں گھر پر اکیلی ہوتی۔
اماں نے مجھے کہا بھی کہ کالج میں داخلہ لے لو، اس طرح مصروفیت ہو جائے گی، لیکن اب میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد جو اداسی اور دکھ بھری کیفیت مجھ پر طاری تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ ابھی میں پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاؤں گی، ابھی کچھ عرصہ رک جاتی ہوں، بعد میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ اماں نے میری مرضی پر سب کچھ چھوڑ دیا اور میں اماں کے جانے کے بعد گھر بھر میں بولائی بولائی سے پھرتی تھی۔ اگر اس جنزادے کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں کب کی تنہائی کے مارے پاگل ہو چکی ہوتی۔ تبھی انہی دنوں میں ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمارے اس گھر میں تو کوئی آتا جاتا نہیں تھا، نہ ہی کسی نے ہماری خیر خبر رکھی تھی، تو پھر یہ کون آیا تھا؟ محلے میں بھی اماں نے زیادہ ملنا جلنا نہیں رکھا تھا، کیونکہ لوگ ٹوہ لیتے تھے، اور پھر جوان عورت اور جوان بچی کا ساتھ تھا، اسی لیے اماں گھبراتی تھیں۔ تبھی آج ہونے والی اس انجانی سی دستک نے ہم دونوں کو حیران کر دیا۔ اماں ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے گئیں اور احتیاطاً پوچھا، کون ہے؟ بھابھی میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ دوسری طرف چچا کی آواز سن کر اماں تو حیران رہ گئیں۔ میں خود بھی بے حد حیران ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دوسری طرف چچا آئے ہوں گے، جبکہ اماں نے دروازہ کھولا اور حیرت سے پوچھنے لگی، بھائی صاحب آپ اس وقت ہمارے گھر؟ تبھی چچا اندر آئے۔ اماں کی باتیں اور چچا کا یوں گڑ گڑانا میرے لیے کسی حیرت سے کم نہیں تھا۔ میں کونے میں دبک کر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں میری آنکھوں کے سامنے کھل رہی ہوں۔ چچا نے ہمیشہ ہم پر ایسے ستم کیے کہ دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن آج ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل میں ایک چبھن سی پیدا ہوئی تھی۔ شاید یہ مکافات عمل ہی تھا کہ آج وہ اپنے ہی کیے پر نادم نظر آ رہے تھے۔ چچا نے آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں سے اماں کو دیکھا اور کہا، بھابھی، جب تمہارے شوہر دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ تم پر کیا گزرتی ہوگی، نہ یہ کہ میری اپنی بھتیجی بغیر کسی سرپرست کے دنیا میں کیسے قدم رکھے گی۔ یہ سن کر اماں کی آنکھوں میں بھی نمی جھلکنے لگی، مگر وہ اپنے چہرے پر ضبط کا پہرا بٹھا کر چچا کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ چچا نے اپنی بات جاری رکھی، میرے دل میں یہ بات آتی رہی کہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو وہ مقام نہ دوں جس کی تم حقدار ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہی اس گھر کا واحد مالک ہوں اور تم سب محض ایک بوجھ ہو۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ میرا یہ رویہ کسی دن مجھے ہی جکڑ لے گا، مگر اب جب میرا اپنا ہی بیٹا مجھ سے دور ہو چکا ہے، جب میری اپنی اولاد مجھے اپنانے سے انکاری ہے، تب مجھے سمجھ آئی ہے کہ شاید اللہ نے میرا امتحان لیا اور میرے ہی اعمال کو میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ اماں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور کہا، بھائی صاحب، ہم نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس عزت مانگی، وہ بھی شاید ہمیں نصیب نہ ہو سکی۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے رب سے دعا کی ہے کہ ہمیں اپنے حال میں خوش رکھے اور بس اس آزمائش میں استقامت دے۔ ہم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ ہی آپ سے نہ ہی کسی اور سے۔ آج اگر آپ کا دل پسیجہ ہے تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ آپ کے لیے خیر مانگی، چاہے آپ نے ہمیں نظر انداز کیا ہو یا ہمیں بوجھ سمجھا ہو۔ چچا نے اور زیادہ ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، بھابھی میری کوئی معافی نہیں، میں جانتا ہوں، مگر شاید میرے اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی غلطیاں سدھار سکوں، ورنہ میں تو اپنی ضد اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ دنیا میرے آگے جھک جائے گی، مگر آج میں خود جھکنے پر مجبور ہوں، اس آس پر کہ شاید تمہارے دل میں میرے لیے معافی کا ایک چھوٹا سا کونا باقی ہو۔ اماں نے اس بات پر ایک گہری سانس لی، گویا اپنے دل کو بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی صاحب، ہم سب انسان ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں معافی کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، مگر یاد رکھیں، معافی مانگنا ایک بات ہے اور اپنی غلطیوں کو مان کر ان سے سبق لینا دوسری بات۔ اگر آپ کو واقعی ندامت محسوس ہو رہی ہے تو اللہ کے حضور سربسجود ہو کر دعا کریں کہ وہ آپ کو ہدایت دے۔ میری طرف سے آپ کو معافی ہے، مگر شاید میرے دل کے زخموں کو مندمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ چچا ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہوئے بولے، بھابھی میں وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی باقی زندگی تم لوگوں کے دکھ بانٹنے اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں گزاروں گا، شاید یہی میرا کفارہ ہو۔ چچا کی یہ بات سن کر اماں کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت جاگ اٹھی۔ وہ جس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہوئی تھی، آج اسی گھر میں لوٹنے کی دعوت مل رہی تھی۔ چچا کی بے بسی، ندامت اور آنکھوں میں چھپی شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔
अम्मा की आंखें एक लम्हे के लिए झुक गईं, जैसे वो अपने दिल में उतरकर फैसला करने की कोशिश कर रही हों कि आया वाकई ये कदम उठाना चाहिए या नहीं। अम्मा की नज़रें कुछ देर के लिए ज़मीन पर टिकी रहीं, जैसे वो अपने दिल में उठते सवालात का जवाब तलाश कर रही हों। उन्होंने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और मैंने उनकी आंखों में एक खामोश पैगाम पढ़ लिया। उनके लिए ये फ़ैसला आसान नहीं था, लेकिन शायद मेरे चेहरे की तरफ देखकर उन्हें कुछ हिम्मत मिली। एक तवील खामोशी के बाद अम्मा ने चचा की जानिब हामी भरने के अंदाज में सर हिलाया। चचा की आंखों में यकायक खुशी की लहर दौड़ गई। उनके चेहरे पर कुछ सुकून छलकने लगा। ये फैसला अम्मा के लिए बहुत मुश्किल था, मगर उनकी आंखों में चचा के लिए हमदर्दी का जो एक हल्का सा रंग था, उसने उन्हें अपने आप से बड़ा बना दिया था। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर चचा की बात मान ली और यूं हम उस घर की जानिब वापसी के लिए तैयार होने लगे जहां से हम कभी गमगीन और बोझल दिल के साथ निकले थे। जब हम इस घर से रवाना हो रहे थे तो मेरी हालत अजीब सी थी। मैं वहाँ के हर कोने को, हर चीज़ को और ख़ासकर उस आंगन को अलविदा कह रही थी जिससे मेरा दिल वाबस्ता हो गया था। इस आंगन में मेरी यादें बसी थी और इसी आंगन के बीचों बीच खड़ा पेड़ जो किसी देव हेकल वजूद की तरह आसमान को छूता था, मेरी दोस्तियाँ और राज बांटने वाला हो गया था। उस पेड़ के तने पर हाथ रखकर मैंने जैसे खुद को उसके सपुर्द किया और दिल ही दिल में उसको खुदा हाफिज़ कहा। मेरी खामोशी को तोड़ते हुए उस पेड़ पर बसने वाले जिनजादे की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो मेरी मुखलिसी से मदद करता रहा था और आज जब सब बातें ठीक हो चुकी थी तो उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर कहा, खुदा हाफिज़ दोस्त, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई और आज देखो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी है। मैं खुश हूँ कि तुम्हारे चचा को सही रास्ता दिखा सका और उन्होंने वक्त पर अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। उसकी बातों में एक सुकून था, जैसे वो मेरी मदद करके ख़ुद को सुकून में महसूस कर रहा हो। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू तैरने लगे और मैंने दिल में अहद कर लिया कि मैं हमेशा उसकी एहसानमंद रहूँगी। मैंने अपने दिल में उस जिनजादे के लिए बेशुमार दुआएं की, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उसका खामोश और मुखलिसाना ताउन ना होता तो शायद आज हम वापस अपने घर ना जा सकते। वो मेरी हर मुश्किल में मेरा साथी बना रहा, मुझे दिल से सहारा दिया और अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने से बचा लिया। जब मैंने आखिरी बार उस पेड़ की तरफ देखा तो दिल में अजीब सी कसक हुई, मगर सुकून भी था कि अल्लाह ने हमारे लिए मदद का इंतज़ाम इस सूरत में किया जिसका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं था। अपना सामान बांधकर हम उस घर की तरफ लौटने लगे जहाँ से निकलते वक्त हमारे दिलों में गम का बोझ था, मगर आज दिल में एक उम्मीद का चिराग रोशन हो चुका था, क्योंकि हम फिर से अपनों के बीच रहने जा रहे थे।